بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی کہانی بڑی زبردست کہانی ہے. ٹھیک ہے. اس کہانی کا نام ہے بسم اللہ کی برکت. ٹھیک ہے. اچھا دیکھو، ایک لڑکی تھی غیر مسلم، یعنی وہ مسلمان نہیں تھی، کافر تھی. ٹھیک ہے. اس نے کہیں پڑھا ہوگا کہ بسم اللہ کی فضیلت کیا ہے، جو لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کی یہ برکتیں ہیں، یہ رحمتیں ہیں، بسم اللہ پڑھنے سے انسان کو بہت فائدے ہوتے ہیں. اور تو وہ بہرحال مسلمان ہو گئی. تو اس کی عادت یہ تھی، وہ جو بھی کام کرتی تو ہر کام میں بسم اللہ پڑھتی. کھانا کھاتی بسم اللہ پڑھتی، سوتی بسم اللہ پڑھتی، گھر میں آتی بسم اللہ پڑھتی، گھر سے نکلتی بسم اللہ پڑھتی، کوئی کتاب پڑھنا شروع کرتی تو بسم اللہ پڑھتی، کوئی چیز لکھنا شروع کرتی تو بسم اللہ پڑھتی، ہر چیز میں نا. اچھا تو اس کے باپ کو کسی طرح پتہ چل گیا. اس کے باپ تو کافر تھے، اس کے بابا. ان کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ یہ بچی مسلمان ہو گئی. تو ان کو اچھی نہیں لگتی تھی یہ بات. ان کے باپ جو تھے وہ بادشاہ کے پاس آتے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور بادشاہ کی جو قیمتی مہر لگانے والی انگوٹھی تھی وہ ان کے پاس ہوتی تھی. تو ایک دن ان کو انہوں نے بیٹی سے کہا کہ بھائی تم اسلام کو چھوڑ دو، دوبارہ کافر ہو جاؤ. بیٹی نے کہا نہیں، میں تو کافر نہیں ہو سکتی، میں تو مسلمان ہو گئی ہوں. اب میں میں اسلام پہ ہی جیوں گی، اسلام پہ مروں گی، اور میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتی کسی حال میں بھی. مسلمان صحیح. اس کے باپ کو غصہ آیا. اس نے سوچا میں اپنی بیٹی کو مار دیتا ہوں. اس نے کیا کیا، ایک دن وہ جو بادشاہ کی انگوٹھی تھی وہ بیٹی کو لا کے دی. بیٹی ذرا یہ سنبھال کے رکھنا، میں کل تم سے لے لوں گا، 1-2 دن بعد لے لوں گا. اچھا اب بیٹی نے کیا کیا، بیٹی کی تو عادت تھی ماشاءاللہ کہ ہر کام میں کیا پڑھتی تھی، بسم اللہ. بسم اللہ. تو اس نے کیا کیا، بسم اللہ کہہ کے اپنی جو ہے نا جیب میں رکھ لی. وہ اس کے کپڑوں میں کوئی جیب تھی. ٹھیک ہے. اچھا جب رات ہوئی تو اس کے بابا نے کیا کیا، چپکے سے اس کی جیب میں سے وہ انگوٹھی نکالی. اور وہاں ایک ندی تھی، دریا سا تھا، پانی اس کے اندر، اور وہ لے جا کے چپکے سے وہ ندی میں پھینک دی انگوٹھی. صحیح. اور بچی کو نہیں پھینکا، نہیں. اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ بچی سے میں صبح کہوں گا کہ لاؤ وہ انگوٹھی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا جب وہ صبح میں انگوٹھی مانگوں گا اور وہ انگوٹھی نہیں دے گی تو میں اس کو قتل کر دوں گا، مار دوں گا. ٹھیک، سچ میں مار دوں گا. ہاں اس نے یہ سوچا تھا. اچھا. لیکن ہوا کیا کہ دیکھو اللہ کے نام کی برکت کیا ہوتی ہے. اب کیا ہوا، دوسرے دن جب صبح ہوئی نا تو ایک شخص اس کے جو بابا تھے اس کا دوست تھا، وہ صبح دروازہ کھٹکھٹایا، کھولو بھائی کھولو. وہ آیا، دروازہ کھولا. ہاں بھائی، او بھائی خیریت سے ہو؟ اس نے کہا یار وہ میں تمہارے لیے مچھلی لے کے آیا ہوں. کیا لے کے آیا ہوں؟ مچھلی لے کے آیا ہوں. اصلی مچھلی نہیں پکا کے نہیں لایا، ایسی کچی مچھلی نا. وہ خود ہی پکا لی. ہاں وہ کہنے لگی میں جو ہے نا وہ تو شکار پہ جاتا ہوں صبح، تو یہ لو میں تمہارے لیے مچھلی لایا ہوں، تم ناشتے میں کھانا یہ مچھلی. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوا، اس نے بیٹی کو دے دی، بیٹی ذرا سا یہ مچھلی پکاؤ ذرا سا. اب بیٹی نے بسم اللہ، وہ تو ہر کام میں بسم اللہ پڑھتی تھی. بیٹی نے بسم اللہ کر کے مچھلی کاٹی تو مچھلی کے پیٹ کے اندر انگوٹھی رکھی ہوئی تھی. نہیں سمجھے آپ؟ بھائی اس نے دریا میں پھینکی تھی نا، بابا نے دریا میں پھینکی تھی نا، تو دریا میں جب انگوٹھی پھینکی ہوگی تو وہ مچھلی نے کھا لی. اور اس مچھلی کو مچھلی تھی اس کے اندر. وہ مچھلی کس نے پکڑی، شکار کری، اور اللہ پاک نے وہ مچھلی اسی گھر میں واپس لوٹا دی. اب اس بچی نے وہ انگوٹھی لی اور رکھ لی، اپنی بسم اللہ کہہ کے دوبارہ اپنی جیب میں رکھ لی. اب جب باپ نے ناشتہ واشتہ کر لیا تو اب اس کے باپ نے کہا، اس کے بابا نے کیا کہا، بیٹا وہ میری انگوٹھی ذرا دینا. تو اس کے ذہن میں ہوگا کہ اب تو یہ انگوٹھی نہیں دے سکے گی. اس نے کیا کیا، بیٹی نے یہ کہا یہ لیں، یہ لیجئے، یہ انگوٹھی یہ رہی.
باپ حیران ہو گیا, بیٹی بھی سمجھ گئی تھی. باپ حیران ہو گیا تھا, میں تو یہ انگوٹھی دریا میں پھینک دی تھی, یہ بیٹی کے پاس کیسے آ گئی؟ اس کی بیٹی نے کہا بابا آپ نے سازش کی تھی اور یہ انگوٹھی دریا میں پھینک دی تھی, لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت زیادہ ہے. چونکہ میں ہر کام میں اللہ کا نام لیتی تھی تو میرے اللہ پاک نے میری مدد کی اور اللہ نے میری نصرت کی. اور اللہ پاک نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے وہ مچھلی کے ذریعے سے وہ انگوٹھی مجھے واپس کر دی. اللہ نے؟ ہاں, سب کام اللہ کرتے. آیا نہیں ایسا؟ تو اب آپ نے دیکھا کہ اب کیا ہوا کہ اب اس کے جب بابا نے دیکھا او ہو بسم اللہ کی تو اتنی بڑی برکت ہے, تو اس کے بابا نے بھی مسلمان ہو گئے. پہلے تو کافر تھے, انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ, وہ بھی مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے, سمجھ گئی اب؟ ٹھیک ہے. اچھا, تو آج کی کہانی کا فائدہ بتائیے ذرا. آج کی کہانی نے کیا سمجھا؟ کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ. ہر کام میں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنا چاہیے. آپ پڑھتی ہیں ویسے؟ کہاں پڑھتی ہیں بتائیے ذرا, کس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہیں آپ؟ کھانا کھایا بسم اللہ, اور پانی پیا بسم اللہ. ماشاء اللہ. اور بولیے. کچھ لکھا بسم اللہ. اور ہاں بتائیے. اگر سوئے ہاں تو تسبیح پڑھی. ہاں, وہ اس میں بھی بسم اللہ. ہاں, اس میں بھی. اور کپڑے پہنے تو بسم اللہ. سچ ماشاء اللہ پڑھتی ہیں آپ؟ پڑھتی ہیں ماشاء اللہ. اور کپڑے بدلتے وقت بھی بسم اللہ. کپڑے بدلتے وقت بسم اللہ. گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ. ہاں, اہتمام سے. کپڑے پہنے بسم اللہ, کپڑے اتارے بسم اللہ. اچھا, چیز پینے بھی پھر بھی بسم اللہ. ماشاء اللہ. اچھا, آج ایک بات مجھے بتائیے, آپ کو بسم اللہ کا مطلب پتا ہے کیا ہے؟ نہیں. بسم اللہ کا مطلب نہیں پتا آپ کو؟ نہیں. دیکھو بسم اللہ کا مطلب کتنا اہم ہے, ادھر سنو. جب ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں نا, جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ تعالی کے نام کی برکت سے یا اور آسان کروں, میں اللہ کے نام کی مدد سے یہ کام کر رہی ہوں. اور بسم اللہ پڑھنا چاہیے ہر کام. اب دیکھو اس بچی نے کیا پڑھا تھا, اس لڑکی نے میں اللہ کے بسم اللہ پڑھی تھی نا, تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس انگوٹھی کو میں اپنی جیب میں رکھ رہی ہوں اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ. اللہ نے اس کی کیسی مدد کی کہ اس کے بابا تو اس کو مارنا چاہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو کہا اے مچھلی یہ انگوٹھی اپنے پیٹ میں لے لو. مچھلی نے لے, پھر جب شکاری نے شکار کیا تو اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی اے شکاری یہ مچھلی فلاں گلی میں جاؤ, فلاں گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ, وہاں تمہارا ایک دوست ہے, یہ مچھلی اس کو دے کے آؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بابا کے دل میں بات ڈالی اے فلاں اس مچھلی کو اپنی بیٹی کو دو تاکہ یہ پکائے. اس طریقے, ہاں کچی تھی. اب آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نا ایسے مدد کرتے ہیں دلوں. جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کا نظام چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ساری کائنات والوں سارے انسانوں کے دل میں کہتے ہیں اس شخص کی مدد کرو, اس شخص کی مدد کرو. سمجھے؟ اب سمجھ گئے نا آپ؟ تو اب آپ نے بہت اہتمام سے کیا کرنا ہے, ہر کام میں بسم اللہ, ہر کام میں بسم اللہ پڑھنی ہے. صحیح ہے؟ اس سے کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت کریں. مثال کے طور پہ آپ کتاب لے کے بیٹھی, آپ کو کوئی چیز یاد کرنی, اب آپ نے بسم اللہ پڑھیں گی نا تو جلدی سے یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کے نام میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. اور گھر میں تو کبھی بھی بغیر بسم اللہ کے مت آیا کریں. آپ آتی تو نہیں ہے گھر میں؟ ہاں بھائی, گھر میں بغیر بسم اللہ کے کبھی نہیں آتا. اچھا کیوں نہیں آنا چاہیے, کس کو پتا ہے؟ اگر ہم گھر میں بغیر بسم اللہ کے آئیں گے تو کیا نقصان ہوگا بتائیے. ہے مسفرہ؟ پتہ نہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اب سنو, آج میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. اگر ہم شیطان ہے نا, شیطان وہ ہمارا دشمن ہے, وہ چاہتا ہے کہ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح نا ہمیں نقصان پہنچائے. نقصان کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہمیں تکلیف پہنچائے.
ہمیں اذیت دے, ہمیں پریشان کرے. اب پتہ کیا ہوتا ہے, اب مثال کے طور پہ آپ گھر میں آئیں, خدا نہ کرے آپ بسم اللہ بھول گئیں, تو پتہ ہے شیطان کیا کہے گا, آ جاؤ آج رات مسفرہ کے گھر میں ہم رہیں گے, اور بہت سارے شیطانوں کو بلا لے گا, سارے کمروں میں شیطان بھر جائیں گے. آپ کے بستر پہ شیطان, آپ کی کرسی پہ شیطان, بیڈ کے اوپر شیطان, دروازے پہ, بیڈ کے نیچے شیطان, بیڈ کے نیچے بھی شیطان, شیطان کے اوپر بھی شیطان, اور اس شیطان کے اوپر بھی ایک اور شیطان. وہ شیطان ہی یہ کرتا ہے نا وہ. اچھا گندے ہوتے. اچھا اب کیا کرے گا وہ, پھر کیا کرے گا, پھر شیطان اور شیطانوں کو بلائے گا, آ جاؤ آج کھانا بھی مسفرہ کے گھر میں کھائیں گے. اب آپ کھانا کھاؤ گی تو آپ کے کھانے میں گندگی, گندے ہاتھ ڈالے گا, اور پھر جب آپ وہ کھانا کھاؤ گی آپ کو بیماری لگ جائے گی. ایسا ہے شیطان. اور پھر پتہ کیا کرے گا, اچھا پھر عجیب بات بتاؤں, پھر کیا کرے گا, پھر آپ گھر میں ہوگی نا تو آپ کو جریر سے لڑوائے گا, اور جریر کو لڑوائے گا. وہ چاہتا ہے سب گھر والے لڑیں آپس میں. اب آپ میری بات سمجھی. اب وہ کیسے لڑوائے گا بتاؤ. اب اس کو نا وہ جریر کے دل میں ڈالے گا, یہ مسفرہ جو ہے نا اس نے تمہاری چیز لی تھی, اس کو مارو جا کے. اب خواہ جریر کے دماغ میں یہ بات آئے گی, حالانکہ آپ نے کوئی کام کیا بھی نہیں ہوگا. اس طریقے سے وہ لڑواتا ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کبھی بھی گھر کے اندر بغیر بسم اللہ کے نہیں آیا کرو. سارے شیطان بھر جاتے ہیں گھر کے اندر, اور پھر آپ کے کھانے کی چیزیں بھی خراب کر دے گا, اور پھر آپ کو کبھی بھائی سے لڑوائے گا, کبھی کسی اور سے لڑوائے گا, پھر آپ کو سب سے لڑوائے گا بھی. اور ہو سکتا ہے کبھی آپ کو دھکا بھی دے دے. وہ آپ کبھی نا جا رہی ہوں اور آپ کو دھکا دے دے, میں گر جاؤں, خون نکل جائے, سر پھٹ جائے, خدا نہ کرے. سمجھیں آپ. تو اب یہ سارا نقصان کس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا, بسم اللہ نہیں پڑھی. ٹھیک ہے, تو اب میں انشاءاللہ یہ میں نے آپ کو بسم اللہ کی کہانی سنا دی, آپ نیت کر لیں, بہت اہتمام سے جو ہے نا ہم بسم اللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر کہانی ختم. اور کچھ جزاک اللہ تو آپ نہیں بولیں گی شاید. جزاک اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. اور ہاں, اور بھی تو کل آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائی تھی, اور تھوڑی سی اور دعائیں دینا. آپ نے ہماری لیے وقت نکالا. ہاں, اور ہاں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے وقت نکالا ہمارا, اور اچھی باتیں سکھائی. ہاں, اور ہمیں ان باتوں سے پتہ چلا. کیا پتہ چلا؟ بسم اللہ کی برکتیں پتہ چلی. یہ بولیے, بسم اللہ کی برکتیں پتہ چلی. اور انشاءاللہ ہم کریں گے, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آئندہ ہم ہر کام میں کیا کریں, بسم اللہ کا اہتمام کریں. یہ بھی آپ بولیے یہ بات, بسم اللہ کا اہتمام کریں. چلیں جی, اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.